Sambil menunggu beliau istirahat sejenak, tadi disampaikan oleh para penyambut yang sebelum saya, Nabi Muhammad Nabi yang luar biasa. Namanya saja Muhammad, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad itu maknanya yang terpuji. Subhanallah, Allah memilihkan nama Muhammad untuk beliau. Jadi namanya saja sudah istimewa. Sehingga musuh-musuh Nabi saat itu ketika mau menggelari memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar-gelar yang jelek, tidak bisa. Abu Jahal mau mengatakan Muhammad pendusta, kadhib, tidak bisa. Ketika dia cerita, dia menghindari kata Muhammad, nggak bisa. Ainal kadzab, di mana kadzab? Orang nggak ngerti kadzab itu siapa. Orang tahunya ya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak tahu. Jadi musuh-musuh Nabi, orang-orang kafir Quraisy saat itu lumpuh, nggak bisa apa-apa. Hanya dengan nama Muhammad saja. Karena Muhammad itu artinya manusia yang terpuji. Maka ketika ngomong Muhammad berarti manusia yang terpuji. Yang kedua kalinya, beliau sejak kecil dijuluki Al-Amin. Yang ketiga kalinya banyak kalau kita cerita tentang Sama'il atau kelebihan beliau. Berhubung ada tamu kita dari Libanon, Sayyid Ibrahim Al-Jailani, maka saya tidak berpanjang lebar, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau. Nanti mungkin setelah apa yang beliau sampaikan ada hal-hal yang perlu dijelaskan, saya bisa nyambung lagi sebentar untuk menjelaskan yang beliau sampaikan. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمترجم قوس لطفي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أين المايك؟ أين المايك؟ وين المايك؟ خلاص أنا نبدل. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، الأساتذة، المشايخ، ربما موجود حبايب أو لا موجود؟ عمكم ما شاء الله، عمنا سيدنا، الحضور الكريم، وعمنا الأستاذ اسمه حنيف، السيد حنيف حفظه الله. إن إبراهيم كان حنيفا مسلما، إن شاء الله تكون من المسلمين الصالحين أتقياء إن شاء الله. والرجال، السيدات، السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan yang pertama yaitu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama dihormati oleh Allah, paman kita bersama, paman daripada saya dan paman daripada Syekh Ibrahim, yakni Gus Jimam Hanifun Nusuk, Gus Nif, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan yang mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua. أريد أولا أن أعتذر من الحضور الكرام لسوء الصوت، لأن هذا الشهر الكريم شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك الكثير من المجالس والموالد والقصيدة، فإنني اليوم في مشكلة في صوتي، أعتذر إذا كان الصوت رديء قليلا. Sebenarnya beliau ingin memberikan atau ingin membawakan qasidah atau nasyid, namun tetapi di bulan mulia ini, bulan Rabiul Awal, beliau sangat banyak pindah-pindah majlis atau panggilan dari majlis ke majlis, yang hari ini menyebabkan beliau suaranya lagi kurang fit atau suaranya lagi bermasalah. Beliau meminta maaf kepada kita semua. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني في هذا المكان المبارك وفي هذه الأوجه الطيبة المباركة، والذي كان سببا أخينا السيد حنيف وبوسيلة صديقي وأخي الأصغر أغوث لطفي، حفظكم الله جميعا. وأدعو الله للسيدات أن يحفظهن من كل سوء، وللرجال أن يكونوا إن شاء الله في صحة وعافية أجمعين، آمين يا رب العالمين. Pertama, beliau mendoakan kepada kalian semua bahwasannya dengan wasilah, dengan berkah guru kita bersama, yakni Gus Hanifun Nusuk, dan beliau mendoakan semoga kita berkumpulnya pada malam hari ini tidak berkumpul di dunia saja, namun dikumpulkan di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهناك بشارة من جدكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصها لأمته عليه الصلاة والسلام. Dan saya mendapatkan dan ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang khusus, dan kita sebagai umat Rasulullah sepantasnya atau seyogianya di bulan Maulid ini, di bulan kelahirannya Rasulullah, kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya sebagaimana ayat yang telah disebutkan oleh Maulana Syekh Ibrahim Al-Jalani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. في هذه الآية الكريمة المباركة هناك وصف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأولها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقرأ في بعض القراءات من أنفسكم أي من أفضلكم. قد جاءكم رسول من أنفسكم من أفضل البشر من الخلقة ومن القوة ومن الجمال ومن حيث كل شيء ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أنفس وأتقى وأعظم رجل خلق على هذه الأرض. Di ayat ini menjelaskan bahwasanya di laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di tafsir lain ada menjelaskan anfusikum, bahwasannya ayat ini adalah khusus, yakni daripada kemuliaan Rasulullah, daripada
sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran ini. وأيضا terus بالآية الكريمة حريص عليكم. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص على أمته عليه الصلاة والسلام، حتى كان في أيام رسول الله كان حريصا حتى على المشركين، حيث أن تلك الحادثة عندما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وضربوه بالحجارة وسال الدم من قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فماذا قال من حرصه على هذه الأمة؟ قال: عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. Dan di ayat lain juga menjelaskan bahwasannya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasannya di ayat ini menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin daripada umat-umat mukmin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harisun alal mu'minina wal musyrikin. Bukan hanya untuk orang mukmin saja, tapi bahkan untuk orang-orang yang musyrik. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hati. Harisun alaikum, harisun alal mu'minina wa hatta alal musyrikina fi ahdi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus. Harisun alal mu'minin wal muslimin wa aidan alal musyrikin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang peduli, baik dari umat yang mukmin ataupun umat yang musyrik. لأنه عليه الصلاة والسلام رغم أن المشركين ضربوه وطردوه وهجروه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لهم بالهداية. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukainya atau orang-orang yang musyrik. Dan taraduhu wa darabuhu bil hijarah, bahkan beliau dipukul, wasala damuhu syarif ala al-ard, dilemparkan kotoran-kotorannya. Faqala alaihi salatu wassalam, asa an yakhruj Allah min aslabihim, yani an yarzuqahum aulad wa yuwahhidullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan kepada orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif dilempar, disakiti sampai dengan darahnya keluar dari kakinya. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau justru mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan kelak akan keluar dari min aslabihim, dari keturunan orang-orang ini, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu pula beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkan kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka berbuat seperti itu, mereka tidak tahu siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hirsi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-ummah yaqul Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. La ya'lamuna hadha at-tariq an-nur. لا يعلمون أن هذا الطريق هو نجاهم. لا يعلمون أن هذا الطريق وأن هذه الدعوة ستخرجهم من الظلمات إلى النور. Kenapa orang-orang itu
tidak iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak tahu, tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad, tidak ngerti bagaimana nur atau cahaya yang ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka salah kenal kepada Nabi. ثم عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم. Kemudian Nabi mempunyai sifat Raufur Rahim. Raufur Rahim, Raufun pengasih, penyayang, Rahim juga penyayang. وهذه الرأفة والرحمة خصصت للمؤمنين. حريص عليكم على الناس كلهم بالمؤمنين وإن شاء الله أنتم تكونوا منهم بإذن الله رؤوف رحيم. Sifat Raufur Rahimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus atau maksus bil mukminin, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kalau harisun alaikum kepada semua isi alam ini. Ayo ya, ala kullin nas. وبرأفته ورحمته علينا عليه الصلاة والسلام كان جالسا هو والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت له يا رسول الله أطلب منك أن تدعو الله لي. Oleh karena itu suatu saat beliau sedang berduaan dengan Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لها meminta kepada baginda untuk mendoakan kepada Sayyidah Aisyah. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma ighfir li Aisyah, ya ما Allah, قدمت mendoakan kepada Aisyah apa-apa yang telah dilakukan, yang telah lewat, وما أخرت dan apa yang akan datang, وما أسرت dan apa yang ada terlintas dalam hati, وما أعلنت dan apa yang terlihat. فسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها فرحت كثيرا بهذا الدعاء. Dan Dewi Aisyah sangat bergembira sekali mendengar doa tersebut. هذا الدعاء هو تخليص المؤمن من كل شيء. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فإذا بسيدتنا عائشة يسقط رأسها في حجر رسول الله من شدة فرحها بهذا الدعاء. Karena begitu mendengar doa tersebut, Sayyidah Aisyah farhan syadidan, sangat gembira sekali, sehingga beliau saking gembiranya sampai mencium kakinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال رسول الله يا عائشة أو يرضيك هذا الدعاء؟ هل هذا يفرحك يا عائشة هذا الدعاء؟ Sehingga Nabi kemudian mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau ridho, engkau suka dengan doa ini? قالت يا رسول الله وأي دعاء أفضل من هذا؟ نعم هذا الدعاء لقد فرح قلبي به. Kemudian Dewi Aisyah menjawab, adakah yang lebih baik dari doa ini ya Rasulullah? هل أجد أفضل من هذا الدعاء؟ Apakah ada yang lebih utama dari doa ini? نعم Ya Rasulullah. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة والله إني لأدعو لأمتي في مثل هذا الدعاء في كل صلاة. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul menjawab, wallahi ya Aisyah, aku senantiasa berdoa seperti itu untuk umatku dalam setiap salat. نعم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لنا اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan umatnya, mendoakan kita, ya Allah, ampunilah dosa yang telah lewat dari umatku, dosa yang akan datang dari umatku, dosa yang diperlihatkan oleh umatku maupun dosa yang disembunyikan oleh umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. افرح يا عبد الله افرح يا عبد الله أنك من أمة محمد
sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh mengatakan, bergembiralah kalian semua wahai umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi begitu sayang sehingga sampai mendoakan beliau dengan doa yang sangat luar biasa. Waftakhir annaka min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan berbanggalah kalian, kita sekalian berbangga karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annana yaumal qiyamati awwalu man nanju yaumal qiyamati bi syafaati habibikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah karena kelak di yaumil kiamat kita umat yang selamat, umat pertama yang selamat karena dengan pangkat dan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ata'lam ya akhi al-muslim anna yawm al-qiyamati, ketahuilah wahai saudara muslim, nanti di hari kiamat, anna kullu an-nas taban ba'da kullu an-nas maut wa lam yabqa illa al-wahidul qahhar jalla jalaluh, bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini, semua akan mati di hari kiamat. Hanya satu yang hidup, bukan makhluk ya, Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'maru bi an yakhruja al-ibadu min quburihim. Kemudian Allah membangkitkan mereka semua dari kuburnya, para makhluk itu. Fa awwalu man yakhruju min al-qabri huwa Muhammadun Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali dibangkitkan dari bumi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju alaihi salatu wassalamu min qabrihi, baginda bangkit dari kubur liyantazirana yawmal qiyamati wa yashfa' lana. Beliau kemudian mengelilingi umatnya hatta takhruj ummat Muhammad min al-qubur, menyaksikan umatnya keluar dari kubur, fa yashfa'u lahum 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan syafaat atau pertolongan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. hatta al-anbiya tatlubu syafa'atu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampai para nabi meminta syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Amin amin amin. syaffi' nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fina ya Allah. Amin amin amin. اللهم شفع نبيك محمد آمين صلى آمين الله آمين عليه آمين وسلم. آمين آمين. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. حقا. اللهم اجعلنا من متبعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. صدقا. آمين. اللهم اغفر لنا آمين. ذنوبنا وإسرافنا في آمين. أمرنا، ثبت أقدامنا آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، آمين آمين آمين. ولا عيبا إلا سترته، آمين آمين. ولا دينا إلا قضيته، آمين. ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، آمين آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك إلا قضيتها يا الله. آمين آمين آمين. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنب والخطيئات يا رب العالمين. توجهنا إليك بقلوب خاشعة يا الله، فلا تردنا عن بابك يا الله، وحاشا يرد من طرق بابك يا الله. إنا توجهنا إليك بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه يا الله. اللهم كما جمعتنا هنا فاجمعنا على حوض حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. اللهم اجعل هذا المكان آمنا مطمئنا بحفظك ورعايتك يا الله. اللهم آمن كل حضور هنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمن كل أخواننا الحاضرين معنا ونسائهم وبناتهم يا رب العالمين، والغائبين عنا، وإلى من طلب منا الدعاء يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بقاع الأرض المسلمة يا أرحم الراحمين، وخصوصا بلاد أندونيسيا. اللهم احفظها من كل سوء وبلاء وضرر.
بخصوص وبركة وكرامة هذه الأيام الكريمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متوسلين، وبجاه الأنبياء والأتقياء والشهداء والصالحين، وخصوصا بالذكر سيدي قطب الغوث سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. اللهم انفعنا بهم أجمعين، وإلى أصحاب هذا المكان، وإلى من صنع فيه معروفا، وإلى الحاضرين جميعا، وإلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم، وإلى طلابنا الكرام، وإلى النساء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى والدي الشيخ أمين رحمة الله عليه، وإلى والديكم وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نهدي لهم مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبولا amin ya Allah. Jazakumullah ya Syekh. Saya nambah sedikit ya. Itu yang tadi beliau sampaikan semua menjadi alasan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW dan betapa pedulinya Nabi kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ini alasan kita kemudian bergembira merayakan Mauliduh. Farihna bi maulidin Nabi wa bi wujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kita, sehingga kita punya anak yang belum tentu berbakti kepada kita dan tidak ada jaminan dia akan jadi anak yang membanggakan kita, menyelamatkan di yaumul kiamah. Kita ulang tahun dia, kita kasih resepsi dia. Nah, Nabi Muhammad ini jelas harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di depan Allah beliau mendoakan kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nanti kelak di yaumil kiamah Nabi tidak akan masuk surga, tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya masuk dulu. Kalau sekedar kita bergembira motong satu kambing, dua kambing, bahkan kata Syekhina Ubrobirohina Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau mengatakan, andaikan saya dikasih emas segunung Uhud untuk dhahab bimasir jibal, digunakan untuk apa? Untuk maulidin Nabi SAW, belum cukup untuk menutup jasa-jasanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dengan segala kemampuan kita mengadakan maulid Nabi. Mudah-mudahan jadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan semua yang ada di sini dibarokahi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, orang tuanya, semua yang membantu, yang terlibat, yang hadir maupun yang tidak hadir, tadi didoakan semua oleh beliau. Semuanya mudah-mudahan didoakan oleh beliau, dibarokahi, kemudian diampuni dosa-dosanya, dan Indonesia khususnya serta lingkungan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.